السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج اینڈ قرآن یوٹیوب چینل آپ کے لیے ریئل اسلامک ویڈیوز لے کر آتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور نوٹیفیکیشن آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے اور آپ ان اچھی ریئل اسلامک ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور علم میں اضافہ ہوتا رہے اور ڈھیروں نیکیاں بھی کماتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس تعارف۔ سورۃ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے۔ اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورت 11ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام را سے ہوتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا، ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس نے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا، پھر حامیم والی 3 سورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا، تو مسبحات میں سے 3 سورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک جامع سورت سکھا دیجئے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزال سکھائی۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم نے فرمایا، یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا۔ مرکزی موضوع سورۃ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ بنیادی مضامین سورۃ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالی نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم پر اتاری ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس رسول کو نعوذ باللہ ساحر قرار دیتے ہیں۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالی نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت و لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ و سال ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے۔ ان کے معبود ان سے اظہار براعت کر دیں گے، وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے۔ اثبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالی کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ سورۃ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالی نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔